ایک روایت ہے کہ حاتم اسم نے حج پر جانے کا ارادہ کیا، حالانکہ وہ نہایت مفلس تھا، یعنی غریب تھا، اور ان کے کئی بچے تھے۔ تو ان کی بیوی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہمیں یوں تنہا چھوڑ کر نہ جائیں۔ اس پر ان کی ایک چھوٹی بیٹی نے ماں اور بہنوں کو تسلی دی اور کہا، اللہ ہی رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ حاتم اسم روانہ ہو گیا۔ 2-3 دن گزر گئے اور گھر میں فاقہ شروع ہو گیا۔ اسی دوران بادشاہ شکار سے واپس آ رہا تھا اور ان کا گھر شہر سے دور ایک سنسان مقام پر واقع تھا۔ بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا، کیا تمہارے پاس پینے کے لیے پانی ہے؟ تو گھر سے آواز آئی، ہمارے پاس تو صرف پانی ہی ہے اور کچھ ہے بھی نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، بھلا یہ کس کا گھر ہے جس کے گھر اس قدر فاقہ ہے؟ تو جواب ملا، حاتم اسم کا۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، کیا وہی عابد اور زاہد حاتم اسم؟ جواب ملا، جی ہاں۔ اس کے بعد وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ حج پر گیا ہے، حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بادشاہ نے گھر کی خاتون سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ بھی مال ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک تھیلی نکالی اور گھر کے اندر پھینک دی۔ پھر اپنے درباریوں سے کہا، جو کوئی مجھ سے یعنی بادشاہ سے محبت رکھتا ہے وہ بھی ایسا ہی کرے۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے مال کے تھیلے نکالے اور گھر کے اندر پھینک دیے۔ اب گھر والے سارے خوش ہو گئے، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی، سوائے اس چھوٹی بچی کے جو شروع میں ان کو دلاسا دے رہی تھی، جو سب کو تسلی دیا کرتی تھی۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا چھوٹی بچی سے کہ آپ خوش نہیں ہیں؟ آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو اس چھوٹی بچی نے جواب دیا، ہماری طرف تو صرف ایک انسان بادشاہ نے نظر کی ہے اور ہم اتنے مالا مال ہو گئے۔ ذرا سوچو، اگر مالک الملک تمام بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین ہم پر نظر کرم فرما دے تو کیا کچھ ہی ہم حاصل کر لیں گے، کیونکہ اصل رازق تو اللہ ہی ہے۔